بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، مختلف فرقوں کے غلط اور باطل عقائد کا جو ہم جائزہ پیش کر رہے ہیں، یہ اس سلسلے میں دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں عقیدہ توحید کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی کی عبارتیں پیش کی گئیں کہ اس کا عقیدہ توحید کیا ہے اور اس نے کس قدر شان خداوندی میں گستاخیاں کی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ، جس میں مولوی رشید احمد گنگوئی اور اس طرح کے جو بڑے دیوبندی مولوی حضرات ہیں، ان کا عقیدہ توحید کیا ہے اور وہ کس قدر عقیدہ توحید میں انہوں نے لغزشیں کھائی ہیں اور شان خداوندی میں گستاخیاں کی ہیں۔ کل کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے، آج مزید حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ فرقہ قاسمیہ، فرقہ دیوبندیہ کی توحید کیسی ہے۔ رشید احمد گنگوئی کے مرنے پر جو محمود الحسن دیوبندی نے مرثیہ لکھا، اس کا ایک شعر کل ہم نے پیش کیا تھا۔ آج ہم دوسرا شعر پیش کر رہے ہیں اور یہاں سے ہماری اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی مرثیہ میں ایک شعر یہ بھی ہے، اور یہ جائزہ جو ہے ہم مختلف کتابیں جو ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں، اور جو ہمارا اس سلسلے میں ہماری تحریریں ہیں وہ بھی، اس میں بھی ہم نے تمام حوالہ جات کا ذکر کیا ہے۔ زباں پر اہل احوا کی ہے کیوں اولو اول شاہد، اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی۔ اب اس کا جو دوسرا مصرع ہے، اس میں کہا رشید احمد گنگوئی کو کہا ہے بانی اسلام کا ثانی۔ اس شعر میں رشید احمد گنگوئی کو بانی اسلام کا ثانی یعنی دوسرا بانی اسلام کہا گیا ہے۔ اور بانی اسلام کون ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اشرف علی تھانوی سے سنیے۔ 18 ربیع الاول 1337 ہجری بروز جمعہ جامع مسجد کانپور میں دوران تقریر کہا، خوب سمجھ لیجئے کہ بانی اسلام خدا تعالیٰ ہے۔ صفحہ 23 رسالہ الابقاء۔ جب بانی اسلام خدا ہے اور رشید احمد گنگوئی دوسرے بانی اسلام ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ گنگوئی صاحب دوسرے خدا ہوئے، علیاذ باللہ۔ تو پھر اب اس شعر مذکور پر ذرا دو دیوبندی مفتیوں کے فتوے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ایسے تھا کہ جب یہ مرثیہ چھپا تو اس پر جب اعتراضات ہوئے تو پھر دیوبندی فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ کے جو مولوی حضرات تھے، مفتی حضرات تھے، انہوں نے پھر بزام خیش اس کا جواب بھی لکھا اور اعتراضات وغیرہ بھی کیے۔ تو اب جب دیوبندی حضرات کے سامنے یہ اشعار آئے تو ان پر پھر فتوے بھی انہوں نے دیے۔ تو یہ جو شعر ہے، زباں پر اہل احوا کی ہے کیوں وہ لو حبل شاید، اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی، اس پر جو دیوبندیوں کی طرف سے فتوے دی گئی ہیں، ان میں سے مفتی محمد ادریس کا پہلا فتویٰ ملاحظہ کریں جی۔ مفتی محمد ادریس صاحب اس شعر کے بارے میں لکھتے ہیں، اگر شاعر کی مراد شعر بالا سے صاحب مزار کو صفات نبوی ثابت کرنا ہو، حتیٰ کہ صفت رسالت بھی، تو یہ قول کفر ہے، کیونکہ قرآن میں خاتم النبیین آپ کی صفت موجود ہے۔ پس دوسرے نبی کا دعویٰ کرنا نص قطعی سے مخالف ہے۔ ما کان محمد النبا خاتم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ ہو گیا پہلا جو۔ اور اگر مراد
جمعی صفات کمالیہ محمودیہ میں سوائے نبوت کے ہے، تو یہ قول فسق اور مخالف اہل سنت والجماعت ہے۔ یہاں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے والجماعت پڑھ دیا ہے، ویسے ہونا چاہیے اہل سنت و جماعت، اور اگر الف لام لگانا تو پھر دونوں جگہ ہونا چاہیے اہل السنت والجماعت۔ اور اگر مماثلت صورت ظاہری میں یا اور ایک صفت خاصہ غیر النبوہ و لوازم سے ہے تو یہ امر شرعاً مستبعد نہیں، یعنی بعید نہیں، مگر یہ امر محتاج اس بات طلب ہے، بغیر تنقیح کے یہ دعویٰ بھی جائز نہیں۔ ہاں صورت ثانی و ثالث میں اگر مقام مدح ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر خلاف اولیٰ ہے، بے ادبی ہے، فسق و فجور کی وجہ سے۔ 6/12/1973 یعنی 1973 کا یہ فتویٰ ہے، مفتی محمد ادریس، دارالعلوم اسلامیہ 4 باغ سوات۔ اب ایک اور مفتی ہیں جی، مفتی محمد امین، تو جناب مفتی محمد امین صاحب لکھتے ہیں شعراء کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء جو ہیں تو گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو شعراء اس قسم کی بے تکی باتیں کرتے ہیں جس سے مراتب کا لحاظ کھو بیٹھتے ہیں۔ بانی اسلام صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کسی اور کے متعلق اس قسم کی بات کہنا سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ آخر قاری محمد امین عفا اللہ عنہ مدارس دارالعلوم حنفیہ عثمانیہ راولپنڈی، 1 ذی قعدہ 1393 ہجری۔ تو یہ 2 فتوے آپ نے دیکھ لیے، اور اب دیکھیں جی، اب لگے ہاتھوں دیوبندیوں ہی سے مرثیہ کا حکم بھی سن لیجیے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ ہے کہ مرثیہ خواں فاسق ہے، تو خود جن کا مرثیہ کہا جا رہا ہے مولوی رشید صاحب کا، انہی کے فتویٰ کے مطابق محمود الحسن مرثیہ خواں فاسق ہے میں آ گئے۔ فتاوی رشیدیہ جلد 2 صفحہ 39، اسی فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 3 صفحہ 109 میں ہے شہیدان کربلا کا مرثیہ جلا دینا یا زمین میں دفن کرنا ضروری ہے۔ تو شہیدان کربلا کا مرثیہ جلانا یا دفن کرنا یہ موضوع الگ ہے، لیکن وہ مرثیہ پر ان کو زور دے رہے ہیں کہ مرثیہ جو ہے اسے جلا دینا اور دفن کر دینا ضروری ہے۔ تو خود مولوی رشید احمد گنگوئی تو شہیدان کربلا کا مرثیہ بھی نہیں مانتے، یعنی اس کو جلا دینا چاہیے یا زمین میں دفن کرنا ضروری ہے، لیکن محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ مرثیہ کہہ رہے ہیں۔ آگے پڑھیے، شیخ فتح اللہ دیوبندی نے اپنے رسالہ حارق الاشرار میں لکھا ہے کہ مرثیہ پڑھنا مجوسوں کا شعار ہے۔ تذکیر الاخوان و رسالہ حارق الاشرار صفحہ 228۔ اب جناب یہ جتنے بھی فرقہ قاسمیہ دیوبندیاں ہیں دنیا بھر کے جتنے بھی ہیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور ان سوالات کا جواب دیں۔ سوال نمبر 1، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے۔ کیا اس سلسلے میں دیوبندی اور مرزا دجال برابر کے مجرم ہیں یا نہیں؟ یہ سوال قائم کیے جی حضرت مولانا صدیق صاحب نے۔ آگے جی، جواب باحوالہ ہو، بے تکی گفتگو بالکل ناقابل قبول ہوگی، یہ ہر سوال کے جواب کے لیے شرط ہے۔ آگے جی، سوال نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب آئینہ کمالات صفحہ 564 کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے
کہ وہ کذاب ہے، اپنے آپ کو اللہ سمجھتا ہے، اور ابھی ابھی مرثیہ کے 2 اشعار اور ان کی تشریح سے ثابت ہوا کہ رشید احمد گنگوئی کو محمود الحسن دیوبندی نے مربی خلائق یعنی رب العالمین اور دوسرا خدا کہا، بانی اسلام کہہ کر، یعنی بانی اسلام کے ایک اشرف علی تھانوی کی تشریح کے مطابق بانی اسلام اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرے دیوبندی کے نزدیک بانی اسلام سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ دونوں کو الگ الگ مان لیں، وہ سامنے رکھیں۔ تو اب کیا ثابت ہوا کہ ادھر محمود رسول دیوبندی نے مربی خلائق بھی کہا رشید احمد گنگوئی کو، اور دوسرا خدا بھی کہہ دیا بانی اسلام، جو بانی اسلام کا ثانی۔ تو اب بتاؤ، اگر مرزا غلام احمد اپنے قول سے کافر ہو گیا تو محمود الحسن مومن ہی رہا، وہ کافر نہیں ہوا، جبکہ دونوں کے اقوال سے قرآن و حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ سوال نمبر 3، مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا ہے کہ بانی اسلام خدا ہے، اور سوات کے مفتی محمد ادریس دیوبندی اور راولپنڈی کے مفتی محمد امین دیوبندی نے کہا کہ بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب بتاؤ، مولوی اشرف علی جھوٹا ہے یا یہ دونوں دیوبندی مفتی جھوٹے ہیں؟ اور جھوٹا از روئے قرآن ملعون ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 4، مفتی محمد ادریس دیوبندی نے بانی اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا ہے، جیسا کہ فتویٰ سے ظاہر ہے، اور یہ جو ہے کہ اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی، اس پر جو کم درجے کا فتویٰ لگایا ہے وہ فسق اور بے ادبی ہے۔ لہذا محمود الحسن دیوبندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرنے والا ہوا۔ اب ذرا گنگوئی صاحب کا ایک فتویٰ سن لیجئے۔ علماء کی توہین و تحقیر کو چونکہ علماء نے کفر لکھا ہے، کیا مطلب؟ فتاوی رشیدیہ صفحہ 328، یعنی علماء کی گستاخی اور بے ادبی توہین ہے اور کفر ہے، یعنی ان کی بے ادبی اور توہین کفر ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر علماء کی توہین اور بے ادبی کرنے والا کافر ہے تو جس محمود الحسن نے حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی وہ کافر ہے یا مسلمان؟ سوال نمبر 5، محمود الحسن نے مرثیہ لکھا اور پڑھا، اور رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ ابھی گزرا کہ مرثیہ خان فاسق ہے۔ اس لحاظ سے محمود الحسن صاحب فاسق ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 6، شیخ فتح اللہ نے کہا کہ مرثیہ پڑھنا مجوسوں کا شعار ہے، اور محمود الحسن نے گنگوئی کا مرثیہ پڑھا، لہٰذا وہ مجوسوں کے شعار کو اختیار کرنے والے ہوئے۔ بتاؤ، جو مسلمان مجوسیوں کے طریقہ کو اپنائے اس پر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ سوال نمبر 7، گنگوئی صاحب نے فتویٰ دیا کہ امام حسین اور شہدائے کربلا کے مرثیہ کو جلا دینا یا زمین میں دفن کرنا ضروری ہے، لیکن گنگوئی صاحب کا مرثیہ اب تک برابر چھپتا چلا آ رہا ہے، اس کو نہ تو جلایا گیا اور نہ ہی زمین میں دفن کیا گیا۔ کیا اس سے امام حسین اور شہدائے کربلا کے ساتھ دیوبندیوں کی دشمنی ظاہر نہیں ہوتی کہ گنگوئی صاحب کی موت کا ذکر تو باقی رکھا جا رہا ہے اور امام حسین کی شہادت کے واقعات پر مشتمل مرثیہ کو جلانے کا حکم ہے؟ سوال نمبر 8، راولپنڈی کے مفتی محمد امین نے اپنے فتویٰ میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاعروں کے پیچھے لگنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب بتایا جائے، جب محمود الحسن شاعر ہیں تو ان کی پیروی کرنے والے دیوبندی گمراہ ہیں یا نہیں؟ مرثیہ گنگوئی کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو، تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ کہوں ہوں بار بار ارنی میری دیکھی بھی نادانی۔ اس شعر پر جو کچھ بھی ہمارا تبصرہ اور تجزیہ ہے وہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ تو دیوبندیوں پر اور محمود الحسن کے ماننے والوں پر
رشید احمد گنگوئی کے ماننے والوں پر، اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں پر، فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ سے تعلق رکھنے والے سارے حضرات جو ہیں ان پر یہ سوالات ہمارے قرض ہیں، ان کے جوابات ضرور دیجیے گا۔